بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ یہ انقلاب محض ان کی زندگی میں ہی نہیں آیا بلکہ ہزاروں لاکھوں خاندان اس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی خوشی سے اپنا گھر اور اپنا شہر چھوڑا۔ اب اپنا ملک، اپنا وطن جو معرض وجود میں آ گیا تھا، پھر غیروں کے دیس میں رہنے کا کیا جواز تھا؟ مناف نے پہلے ڈھاکہ کا رخ کیا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ کراچی میں آ گیا۔ برکھہ اب 4 لڑکیوں کی ماں ہو چکی تھی۔ بعد میں 3 لڑکیوں نے اور جنم لیا۔ اس طرح کل 7 لڑکیاں ہو گئیں۔ لڑکیوں نے جیسے ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ 1000 خواہشوں، 1000 دعاؤں، 1000 منتوں کے باوجود کسی لڑکے نے مناف کے گھر پیدا ہونا پسند نہ کیا۔ پہلی لڑکی کا نام کرن تھا اور آخری یعنی 7ویں لڑکی کا نام ورشا تھا۔ ورشا مناف۔ جب ورشا پیدا ہوئی تو اس کی پیٹھ پر بچھو کا نشان دیکھ کر برکھہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ اس نے اس نشان کی کسی کو ہوا نہ لگنے دی۔ ایک دن مناف نے اس نشان کو دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا تو برکھہ نے اسے برس کا دھبا قرار دے کر ٹال دیا اور یوں ہی 2-4 بار کوئی مرہم لگا کر برس کے علاج کا تاثر دے کر اس کی تسلی کر دی۔ اس نشان کو وہ جب بھی اکیلے میں دیکھتی تو بہت خوش ہوتی۔ اس لڑکی کا تو اسے انتظار تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اس کی سالوں پرانی پیاس بجھانے آئی تھی، وہ پیاس جو اس کا باپ کالی داس بھڑکا کر چلا گیا تھا۔ اب اس کی بیٹی اس پیاس کو بجھانے آ گئی تھی اور یہ سب ایور کے باپ کی مہربانی سے ہوا تھا۔ مناف نے کراچی میں آ کر مختلف کاروبار کیے۔ بالآخر وہ ایک آئس کریم فیکٹری چلانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک منافع بخش کاروبار تھا۔ پیسے جمع ہوتے ہی اس نے گارڈن ایسٹ میں ایک بنگلہ خرید لیا۔ یہ کسی ہندو کا بنگلہ تھا۔ اس بنگلے کی دیواروں پر ہندوانی نقش بنے ہوئے تھے۔ اس بنگلے کا ایک کمرہ جو سب سے تاریک تھا، جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا، وہ کمرہ برکھہ کو بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اس کمرے میں پائی جاتی تھی۔ کالی داس کے مرنے کے بعد برکھہ کے طور طریقوں میں ایک پراسرار سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ بمبئی والی برکھہ نہ رہی تھی جس کے ساتھ مناف نے دہلی میں خوبصورت وقت گزارا تھا۔ وقت تو خیر کراچی میں بھی ٹھیک ہی گزر رہا تھا، لیکن یہاں آ کر اب یہ احساس زیادہ گہرا ہو گیا تھا کہ برکھہ کچھ پراسرار سرگرمیوں میں ملوث ہو گئی ہے۔ مناف کو تو خیر محض شبہ ہی تھا، لیکن اس کی بیٹیوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ان کی ماں دن بھر کیا کرتی رہتی ہے اور اس سے کس قسم کے مرد اور عورتیں ملنے آتی ہیں، اور وہ تاریک کمرے میں بیٹھ کر جانے کیا کرتی رہتی ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں ہوتی رہیں اور وہ کسی پنجرے سے آزاد ہونے والے پنچھیوں کی طرح اڑتی رہیں۔ سسرال جا کر انہوں نے کبھی پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ میکا کس طرف ہے۔ برکھہ کو اپنی بیٹیوں کی مطلق فکر نہ تھی۔ آتی ہیں تو آئیں، نہیں آتی تو بھاڑ میں جائیں۔ البتہ مناف کو اپنی بیٹیوں کی طرف سے پریشانی رہتی تھی کہ وہ آخر گھر آتی کیوں نہیں۔ ورشا 13 سال کی ہوئی تو اس کا باپ مناف اس دنیا میں نہ رہا۔ ورشا کی آنکھوں کے سامنے اگر وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ اپنی ماں کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین کر لیتی جو اس نے اس کی بہنوں اور دنیا والوں کو سنائی تھی کہ مناف نے دوسری شادی کر لی اور وہ خفیہ طور پر کینیڈا چلا گیا۔ ایک رات ورشا پڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے والدین کے کمرے سے شور شرابے کی آواز سنائی دی۔ ان کا بیڈ روم ورشا کے کمرے سے ملحق تھا۔ وہ اپنے کمرے کی لائٹ بجھا کر سٹول پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی اور درمیان کے دروازے میں لگے شیشے سے ادھر جھانکنے لگی۔ اس کی ماں ابھی ابھی باہر سے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا جس میں ایک چمگادڑ بند تھی۔ اتنی رات گئے آنے پر مناف نے اس سے باز پرس کی تو برکھہ کے تیور ایک دم بدل گئے۔ وہ غصے میں بولی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں جب چاہے آؤں۔ یہ جواب مناف کے دل پر چھری کی طرح لگا۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ پہلے تو اس نے وہ پنجرا چھین کر دروازے سے باہر پھینکا، پھر اس کے بال پکڑ کر زور کا دھکا دیا۔ برکھہ کا سر دیوار سے ٹکرایا اور ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ مناف نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تجھے میں نے بہت آزادی دے دی ہے،
آج کے بعد سے تو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ مناف نے اس کے بال پکڑ کر بیڈ پر زور سے دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر گری اور گرتے ہی تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ ورشا کا خیال تھا کہ اب ماں اس کے باپ پر حملہ کرے گی، لیکن اس نے اسے کچھ نہ کہا، بس ایک نظر گھور کر دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو تو گھر میں رہے گا تو تجھ سے اجازت لوں گی نا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ورشا نے سوچا شاید وہ اس کے کمرے میں آئے گی، اس لیے وہ اسٹول سے کود کر فوراً بیڈ پر پہنچ گئی اور برکھا کے دروازہ کھٹکھٹانے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد برابر کے کمرے سے ایک چینخ کی آواز آئی۔ یہ اس کے باپ کی آواز تھی۔ ورشا نے جلدی سے اسٹول پر چڑھ کر ادھر جھانکا تو باپ کو خون میں نہایا ہوا پایا۔ وہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر چکرا کر گر پڑی۔ اس کے ہوش گم ہو گئے۔ برکھا پر مناف نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ مار کھا کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ کمرے سے باہر نکلی، کچھ پڑتی ہوئی کچن میں گئی۔ وہاں ایک تیز دھار والی چھری سے اپنے بازو پر جہاں بچھو بنا ہوا تھا ایک کٹ مارا۔ زخم لگاتے ہی خون بھل بھل کر کے بہنے لگا۔ اس نے اس خون کو چینی کے بڑے پیالے میں جمع کر لیا اور اس پیالے کو اپنے پیچھے چھپا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ مناف کو اس پر ہاتھ اٹھانے کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا کہ اچانک اس کے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ وہ اپنی آنکھیں بھی نہ کھول سکا، چینخ مار کر اٹھا اور پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ خون کی بو پھیلتے ہی کونے کھدروں سے بچھو نکلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مناف کی لاش پر چھا گئے۔ برکھا نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور پھر لاش کے گرد بھینٹ ناچ شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ اس کی زبان 1 فٹ باہر آ چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد باہر سے کتے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے مناف کا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور دروازے پر رکھ آئی۔ دروازے پر منتظر اس گدھے برابر کالے کتے نے اس سر کو اپنے بڑے سے منہ میں لیا اور اندھیرے میں جست لگا کر خود بھی اندھیرا ہو گیا۔ برکھا نے مناف کے باقی ماندہ جسم کو ٹین کے ایک باکس میں ڈال دیا اور پھر اس پر نشہ سا چھانے لگا۔ وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ ورشا کو جب ہوش آیا تو وہ اسٹول کے پاس ہی فرش پر پڑی تھی۔ کمرے میں خاصا اجالا پھیل چکا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ رات کا واقعہ پوری ہولناکی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں منجمد تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گئی تو برکھا بڑے مزے سے خراٹے بھر رہی تھی۔ بیڈ کے نزدیک ایک ہی ٹین کا باکس پڑا تھا اور اس میں بڑا سا تالا لگا تھا۔ مناف کا کہیں دور تک پتہ نہ تھا۔ ورشا کو خیال آیا کہ کہیں اس نے کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ خواب ہوتا تو وہ اسٹول کے نزدیک فرش پر کیوں پڑی ہوتی۔ اس نے اپنی سوتی ہوئی ماں کو جھنجھوڑ دیا، ممی ممی۔ برکھا کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور کسی قدر غصے سے بولی، کیا ہے؟ ممی، تم نے میرے باپ کو مار دیا، تم قاتل ہو۔ بے وقوف، میں نے تو اپنے باپ کو بھی مار دیا تھا، وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ تیرا باپ تو کوئی چیز ہی نہ تھا۔ ممی، تم کس قدر… ورشا اپنا جملہ پورا نہ کر سکی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ممی تم کس قدر ذلیل اور کمینی ہو، مگر وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ برکھا نے اسے اچانک کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ ورشا کی زبان کنگ ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آگ بھڑکتی ہوئی دیکھی۔ چند سیکنڈز میں اس کا چہرہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ ورشا نے گھبرا کر اپنا منہ پھیر لیا۔ جاؤ کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، برکھا نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ جی ممی، ورشا نے انتہائی فرما برداری سے کہا اور سر جھکا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ پہلا اور آخری دن تھا۔ اس کے بعد سے ورشا نے اپنی ماں کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی۔ وہ کچھ اس طرح خوفزدہ ہوئی کہ ماں کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اس دن خوب ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد برکھا نے کپڑے تبدیل کیے۔ گاڑی گھر میں موجود ہونے کے باوجود وہ باہر سے ایک ٹیکسی لے کر آئی۔ ٹیکسی والے کے ساتھ مل کر گھر کے صحن سے بکس اٹھوایا، ٹیکسی کی چھت پر رکھا اور ورشا سے کہا، تم گھر کا دروازہ بند کر لو، میں 1.5-2 گھنٹے میں واپس آتی ہوں۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ اسٹیشن پہنچی۔ گاڑی لاہور جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس نے لیڈیز کمپارٹمنٹ میں پہنچ کر وہ بکس ایک برتھ کے نیچے رکھوایا اور کلی کو پیسے ادا کر کے بڑے اطمینان سے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 1-2 منٹ ڈبے کا جائزہ لیا، پھر اپنے برابر بیٹھی عورت سے مخاطب ہو کر بولی، بہن ذرا میرے بکس کا خیال رکھنا، اس میں کچھ قیمتی سامان ہے، میں ابھی ذرا اپنے شوہر کو دیکھ کر آتی ہوں۔
پھر برکھا نے اس عورت کا جواب بھی نہ سنا اور تیزی سے کمپارٹمنٹ سے اتر گئی۔ سگنل ڈاؤن ہو گیا تھا۔ گارڈ سیٹی بجا کر ہری جھنڈی دکھا رہا تھا اور برکھا تیز قدموں سے اسٹیشن کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ادھر وہ گیٹ سے باہر نکلی، ادھر گاڑی نے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ برکھا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور ٹیکسی پکڑ کر اپنے گھر آ گئی۔ وہ عورت جس سے برکھا نے بکس کی رکھوالی کے لیے کہا تھا ملتان کی تھی۔ جب ملتان تک برکھا ڈبے میں نہ آئی تو اس عورت کی نیت بدل گئی۔ ملتان آنے پر اس نے اپنے سامان کے ساتھ وہ بکس بھی اتار لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ تانگے میں برکھا کا بکس اور اپنا سامان رکھوا کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ عورت بہت خوش تھی۔ ایک قیمتی سامان والا بکس اس کے مفت ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے بیٹے سے اس بکس کا تالا توڑنے کے لیے کہا۔ بیٹے نے سل کا بٹا اٹھا کر جو 2-4 کراری چوٹیں تالے پر ماری تو تالا ان چوٹوں کو برداشت نہ کر سکا، کھل گیا۔ بیٹے نے تالا ایک طرف پھینک کر جلدی سے بکس کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن اٹھتے ہی اس عورت نے بکس میں جو کچھ دیکھا اسے دیکھتے ہی وہ چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بیٹا جوان تھا، وہ بے ہوش تو نہ ہوا لیکن اس کی حالت خراب ہو گئی۔ بکس میں انسانی گوشت، خون اور ہڈیوں کا ملغوبہ پڑا تھا۔ اس نے فوراً بکس کا ڈھکن بند کر دیا اور بے ہوش ماں کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آ گیا۔ بیٹے کی طبیعت بھی سنبھل گئی۔ بیٹا ماں اور ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بکس میں کیا چیز ہے۔ اگر یہ انسان ہے تو اس کا سر کہاں ہے اور یہ جسم، گوشت، ہڈیوں اور خون کا ملغوبہ کیوں ہے؟ ان دونوں نے آج تک ایسی لاش نہ دیکھی تھی۔ اب سرے دست مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ ان کے گھر کا صحن کچا تھا اور اس میں امرود کا درخت لگا تھا۔ طے یہ پایا کہ بکس میں موجود اس ملغوبے کو امرود کی جڑ کی زمین کھود کر بکس سمیت دفن کر دیا جائے، تبھی اس سے نجات ممکن تھی۔ اس طرح ڈھاکہ کا مناف زندگی کا سفر کرتا کہاں سے کہاں پہنچا، کہاں کی مٹی کہاں دفن ہو گئی۔ مناف اپنی زندگی میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مر کر ملتان کے ایک نیم پختہ گھر کے کچے صحن میں بغیر سر کے اور بغیر کفن کے دفن ہوگا۔ لوگ اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر کی جگہ مختص کروا لیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ موت کہاں آئے گی اور مخصوص قبر تو دور کی بات ہے، انہیں دفن کرنے کے لیے زمین بھی نصیب ہوگی یا نہیں۔ مناف کو ٹھکانے لگانے کے بعد برکھا بالکل بے خوف ہو گئی۔ ڈر تو خیر اس کا اسی وقت نکل گیا تھا جب وہ اپنے باپ کالی داس کو بھینٹ چڑھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ رہی صحیح کسر مناف کے قتل نے پوری کر دی۔ اب وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذموم مقاصد کے لیے کوشاں تھی۔ ورشا کو اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ایک طرح سے وہ اس کی قید میں تھی اور بڑی فرما برداری سے اس کا ہر حکم بجا لاتی تھی۔ برکھا اب مانا کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ مانا طاغوتی قوتوں میں ایک بڑی قوت تھی۔ اسے حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہا جا سکتا تھا۔ مانا حاصل کرنے کے بعد ربطول کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی تھی۔ ربطول کتاب سحر تھی۔ یہ کتاب فرعون کے عہد کے 100 بڑے جادوگروں نے مرتب کی تھی۔ اس کتاب کا صرف ایک نسخہ تیار کیا گیا تھا اور اس نسخے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ پہلے حصے میں منتر تھے اور دوسرے حصے میں ان منتروں کو کس طرح پڑھنا ہے یہ تحریر کیا گیا تھا۔ یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے بغیر بے اثر تھے۔ بادشاہ وقت کے پاس ربطول کے دونوں حصے ہوتے تھے جسے وہ الگ الگ رکھتا تھا تاکہ کتاب سحر چوری ہو جانے کی صورت میں چور کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ کتاب فرعونۂ مصر کے پاس نسل در نسل چلی آ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا ایک حصہ غائب ہو گیا اور یوں سحر کی سب سے بڑی اور قدیم کتاب بے اثر ہو گئی۔ پراسرار قوت مانا کو حاصل کرنے کے بعد اس سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ مانا کے علاوہ ربطول کے بارے میں کوئی اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ برکھا چاہتی تھی کہ کسی طرح زبردست قوت مانا ہاتھ لگ جائے، لیکن مانا کو حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ یہ ایک بڑی کٹھن ڈگر تھی جس پر چلنا گویا تلوار کی دھار پر چلنا تھا۔ ذرا سا غلط قدم پڑنے پر بندہ گھر کا رہتا تھا نہ گھاٹ کا۔ 2 بھینٹ چڑھانے کے بعد اگرچہ برکھا کی پیاس مزید بھڑک اٹھی تھی، لیکن اب اسے کہیں دور ایک امید کی کرن نظر آنے لگی تھی۔ 2 بھینٹوں کے بعد راستہ کچھ آسان ہوا تھا اور سب سے بڑی بات ورشا سے مل گئی تھی۔ اس کی پیٹھ پر بچھو کا نشان تھا اور پیدائشی تھا۔
جو قوت اس کے نانا کالی داس نے بڑی محنت اور جتن سے حاصل کی تھی، وہ قوت ورشا کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو گئی تھی۔ ورشا اپنے آپ سے ناواقف تھی، اسی لیے وہ اپنی ماں کی غلام بن گئی تھی، جبکہ وہ غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی تھی، وہ پیدائشی آقا تھی۔ برکھا ہی نے اسے ساحل عمر کے پیچھے لگایا تھا۔ برکھا نے ساحل عمر کو ایک طویل عرصے کے بعد کھوجا تھا۔ ساحل عمر میں ایک ایسی خاص بات تھی جو برکھا کو معنی حاصل کرنے میں کامیاب کر سکتی تھی۔ برکھا نے ورشا کو جال بنا کر ساحل عمر پر پھینکا تھا۔ ساحل عمر اس کے جال میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی تک سڑک پر گمسم کھڑا تھا۔ ورشا جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسے اپنے کوئی متاع عزیز گم ہونے کا احساس ہوا۔ اسے اپنا جسم خالی خالی سا لگا۔ اسے لگا جیسے کچھ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ورشا کے سحر میں آ گیا، اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایک گاڑی قریب سے ہارن دیتی گزری تو اچانک اسے ہوش آیا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ سڑک پر کھڑا ہے۔ ورشا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی ہے اور وہ تماشا بنا کھڑا تھا۔ اپنی حالت پر وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کے راستے پر ہو لیا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر جب اس نے گاڑی کا ہارن بجایا تو فوراً ہی گیٹ کھل گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے برکھا گیٹ کے پیچھے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ برکھا کو دیکھ کر ورشا نے گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر خوشی سے نعرہ لگایا، ہائے ممی۔ برکھا نے بھی جواباً اسے خوش آمدید کہا، ہائے جان۔ ورشا گیٹ کھولتے ہی گاڑی اندر لیتی چلی گئی۔ جب وہ گاڑی لاک کر کے بنگلے کی طرف بڑھی تو اتنے میں برکھا بھی اس کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اس نے ورشا کو آگے بڑھ کر گلے لگایا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کہو کیسی رہی پہلی ملاقات؟ بہت اچھی۔ ورشا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے بنگلے میں داخل ہوئی۔ اسے کیسا لگا تم سے ملنا؟ برکھا نے پوچھا۔ کیا تم اسے پسند آ گئیں؟ ممی وہ بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ میں بتا نہیں سکتی، ورشا نے بتایا۔ رہ گئی یہ بات کہ میں اسے پسند آئی یا نہیں، تو ممی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کوئی ایسا ہے جو آپ کی بیٹی سے ملے اور اسے پسند نہ کرے؟ نہیں، کوئی نہیں، برکھا نے ورشا کو بڑے فخر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی کی کیا مجال جو ورشا کو ریجیکٹ کر دے؟ میں اس کا خون نہ پی جاؤں گی۔ ممی ایک بات پوچھوں، بتاؤ گی؟ ورشا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں پوچھو، ضرور بتاؤں گی، وہ خوش دلی سے بولی۔ ساحل میں ایسا کیا ہے کہ تم نے اس سے ملاقات کے لیے اتنا لمبا چکر چلایا؟ کیا وہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ برکھا نے پوچھا۔ وہ اتنا اچھا، اتنا دلکش اور منموہنا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی پوجا کر سکتی ہے۔ تو پھر؟ برکھا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ممی میں یہاں اپنی بات نہیں کر رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا؟ وہ ایک کامیاب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نایاب چیز ہے، برکھا خلا میں گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے تلاش کیا ہے، ایک طویل عرصے سے اس کے پیچھے ہوں۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کی میں منتظر تھی۔ ورشا اگر میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی تو تیری ممی تیرے قدموں میں دنیا جہاں کی آسائشیں ڈال دے گی، تجھے وہ کچھ مل جائے گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور ممی تمہیں کیا ملے گا؟ ورشا نے پوچھا۔ مجھے مانا مل جائے گی، ایک ایسی شکتی، ایک ایسی پراسرار طاقت جس کا بلیک برڈ میں ڈنکا بجتا ہے۔ میں اس قوت کو حاصل کر کے اپنی زندگی کی مالک ہو جاؤں گی۔ جب چاہوں گی اور جب تک چاہوں گی اس دنیا میں عیش کروں گی۔ یہ دنیا اور دنیا والے تیری ممی کے اشارے پر ناچیں گے۔ برکھا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ سچ ممی؟ ہاں بیٹی، برکھا نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم کھانا کھا لو، اس کے بعد اپنے وقت پر اسے فون کر لینا۔ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرو، اتنی مضبوط کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی تم سے اجازت مانگے۔ ممی تم بے فکر ہو جاؤ، ورشا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر ساحل عمر نے اپنے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا اور گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں کتنی دیر میں گیٹ تک پہنچیں گی، لیکن آج گیٹ توقع سے پہلے ہی کھلنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ شاید اماں گھر کے باہر لان میں اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھیں۔ جیسے ہی ساحل عمر نے ہارن بجایا، چند لمحوں بعد ہی اماں کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ ساحل عمر نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ اماں میں ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے فوراً گیٹ کھول دیا
اور ایک طرف کو ہٹ گئیں۔ ساحل عمر گاڑی اندر لے آنے کے بعد اماں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گیٹ کو تالا لگا کر خرامہ چلی آئی تھیں۔ اماں، کوئی فون تو نہیں آیا؟ جب اماں قریب آ گئیں تو ساحل عمر ان سے مخاطب ہوا۔ ناصر مرزا کا آیا تھا، انہوں نے بتایا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آئیں تو مجھے فون کر لیں، اماں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ساحل عمر نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں، بڑی بھوک لگی ہے، جلدی کھانا نکالو۔ اچھا نکالتی ہوں، تم کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ پھر اماں نے ترچھی نظروں سے ساحل عمر کو دیکھا۔ ساحل، ایک بات پوچھوں؟ سچ بتاؤ گے؟ ہاں اماں، بالکل سچ بتاؤں گا، ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آج تم مجھے بہت دن کے بعد خوش نظر آ رہے ہو، اس خوشی کا نام بتانا پسند کرو گے؟ صبر کرو اماں، ساحل عمر نے اماں کے سر پر بزرگوں کی طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب صبر نہیں ہوتا مجھ سے، کیا تم جانتے نہیں کہ میرا پیمانہ عمر اب چھلکنے کو ہے؟ اماں نے افسردگی سے کہا۔ اماں، کھانا، بہت بھوک لگی ہے، یہ کہہ کر ساحل عمر واش روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے بات آگے نہ بڑھنے دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر گھر کے لان پر ٹہلا۔ اتنی دیر میں اماں نے باہر آ کر اطلاع دی، فون ہے۔ اوہ، ساحل عمر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ یہ فون ضرور ناصر مرزا کا ہوگا، اسے گھر آتے ہی انہیں فون کر لینا چاہیے تھا، اب وہ اسے ٹھیک ٹھاک سنائیں گے۔ گھر میں آ کر اس نے اماں سے پوچھا، فون ناصر مرزا کا ہے؟ نہیں، کوئی لڑکی ہے، اماں نے بتایا۔ لڑکی کا سن کر ساحل عمر نے فوراً اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ گھڑی میں 11:06 ہوئے تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں پہنچا اور ریسیور اٹھایا۔ جی، ہائے رانجھن، پہنچ گئے گھر خیریت سے؟ ایک کھنکدار آواز سنائی دی۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں، ساحل عمر نے اپنائیت سے کہا۔ کیوں، میرے فون کی توقع نہ تھی؟ جانتے نہیں ہو کہ یہ وقت میرا ہے؟ ورشا نے ہنس کر کہا۔ ہاں، کم از کم آج توقع نہ تھی، ساحل عمر نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ کیوں؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ہم آج ہی تو ملے تھے، ساحل عمر نے جواب دیا۔ میں جب تک تم سے ملی نہ تھی تب تک مجھے اپنے آپ پر اختیار تھا، پر اب تو میں بے اختیار ہو گئی ہوں۔ جی چاہتا ہے تم سے بات کرتی ہی رہوں۔ اس کے لہجے میں پیار بھرا تھا۔ ورشا، میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ سچ رانجھن؟ ورشا بے اختیار خوش ہو کر بولی۔ ہاں ورشا، مجھے اپنا فون نمبر دے دو، میں اگر بات کرنا چاہوں تو کر تو سکوں۔ میں تم سے تمہارا فون نمبر لینا ہی بھول گیا۔ لکھ لو، ورشا نے کہا۔ 1 منٹ، ساحل عمر نے بال پوائنٹ نکالنے کے لیے دراز کھولی، پھر اس نے ورشا کا بتایا ہوا فون نمبر اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ میں اگر تمہیں فون کروں تو تمہیں کوئی الجھن تو نہ ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ… میں تمہارا مطلب سمجھ گئی، ورشا نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا۔ جہاں میں رہتی ہوں وہاں میری ممی کے سوا کوئی نہیں رہتا، اور انہیں تمہارا فون ریسیو کر کے خوشی ہوگی، اور جب تم ان سے ملو گے تو تمہیں ان سے مل کر مزید خوشی ہوگی۔ میری ممی کا کوئی جواب نہیں، ورشا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ برکھا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تمہارا کوئی جواب ہے؟ میرا جواب؟ ورشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا جواب تو ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ساحل نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سامنے، جس سے میں باتیں کر رہی ہوں۔ کیوں، غلط کہا میں نے؟ ورشا ہنسی۔ میں تمہارا جواب کیسے ہو سکتا ہوں؟ ساحل عمر نے انکساری دکھائی۔ مان جاؤ رانجھن، ہم دونوں ایک دوسرے کے سوال جواب ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ہم لازم و ملزم ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ورشا نے یک طرفہ بیان دے کر اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے تصویر پر پڑی۔ رشا ملوک کی تصویر پر نظر پڑتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ غصے میں اسے دیکھ رہی ہو۔ وہ گڑبڑا گیا۔ جو جواب اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں تصویر سے ہٹا لیں۔ کیا ہوا رانجھن، کہاں کھو گئے؟ ورشا نے اس کی خاموشی کو فوراً محسوس کر لیا۔ نہیں، کچھ نہیں ورشا، اس کے لہجے میں ہلکا سا کھنچاؤ آ گیا۔ کچھ تو ضرور ہے، کیا تمہارے کمرے میں کوئی آ گیا ہے؟ ورشا نے شک ظاہر کیا۔
اس سوال پر ساحل عمر کی نظریں پھر رشا ملوک کی تصویر کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ دھیرے سے بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تم بات کرو۔ رانجھن، اب ہم کب ملیں گے؟ ورشا نے پوچھا۔ جب تم چاہو، ساحل عمر نے جواب دیا۔ اچھا، پھر میں فون کر کے بتاؤں گی، اوکے؟ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر ریسیور تھامے تصویر دیکھتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر سوچنے لگا۔ رشا ملوک، ورشا مناف، یہ دونوں لڑکیاں بیک وقت اس کی زندگی میں آئی تھیں۔ رشا ملوک تو خیر ابھی ایک خواب تھی، لیکن ورشا حقیقت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ ساحل عمر خواب اور حقیقت کے درمیان گھرا تھا۔ اس کے لیے یہ طے کرنا مشکل تھا کہ خواب اچھا ہے یا حقیقت۔ حقیقت پھر حقیقت ہوتی ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جبکہ خواب پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو حسن رشا میں تھا وہ ورشا میں نہ تھا، وہ جو جاذبیت ورشا میں تھی وہ رشا میں نہ تھی۔ رشا کا حسن ملکوتی تھا، اسے دیکھ کر خالق کی یاد آتی تھی، جبکہ ورشا کی دلکشی میں ایک ہلچل تھی، اسے دیکھ کر آدمی بے قرار ہو جاتا تھا، اسے پانے کی خواہش اس کے دل میں مچلنے لگتی تھی۔ ساحل عمر کی اگرچہ آج ورشا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کا دل بے اختیار اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ ایک سحر بن کر اس پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ رات کو خواب میں ساحل عمر نے رشا ملوک کو دیکھا، وہ بے چینی سے ایک چشمے کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ ساحل عمر گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے دور سے جب رشا ملوک کو ٹہلتے دیکھا تو اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ رشا ملوک نے اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیا، وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ساحل عمر تھوڑا سا گھوم کر اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنا رخ مخالف سمت میں کر لیا۔ اب ساحل عمر اس کے سامنے نہ آیا، اسے احساس ہوا جیسے وہ ناراض ہے۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، ناراض ہو؟ ہاں بہت، اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں آخر؟ ساحل عمر پھر گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس مرتبہ رشا ملوک نے اپنا منہ نہیں پھیرا، اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا آخر؟ کچھ بولو تو، ساحل عمر نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ کیا بولوں تم سے؟ میں نے کہا تھا دیکھو کسی کے فریب میں نہ آ جانا، لیکن تم خود کو سنبھال نہیں پائے۔ رشا ملوک نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ میں کسی کا ذکر نہیں کر رہی، وہ غصے سے بولی۔ جب تک مجھے صاف صاف بتاؤ گی نہیں میں سمجھوں گا کیسے؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میری ایک بات غور سے سن لو، جتنی جلد ممکن ہو سکے تہکال کی تصویر مکمل کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ رشا ملوک نے تنبیہ کی۔ میری بھلائی؟ وہ کیسے؟ ساحل عمر کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تم سوال بہت کرتے ہو، رشا ملوک نے کسی قدر ناراضگی سے کہا۔ اچھا ناراض نہ ہو، تم نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کروں گا، اب تو خوش ہو؟ وعدہ کرو کہ سارے کام چھوڑ کر تہکال کی تصویر مکمل کرو گے۔ وعدہ۔ ساحل عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت گھوڑا زور سے ہنہنایا۔ اس نے چونک کر گھوڑے کی طرف دیکھا، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے خواب میں رشا ملوک سے تہکال کی تصویر جلد از جلد مکمل کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تہکال کا رشا ملوک سے کیا تعلق ہے اور خود اس کی بھلائی کیسے ممکن ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب اس تصویر کو جلد از جلد مکمل کرنا تھا۔ تہکال کی تصویر پر کام تو جاری تھا، آدھی سے زیادہ تصویر مکمل بھی تھی، بس بیچ میں 2-3 روز کا گیپ آ گیا تھا۔ وہ ورشا کے پھیر میں آ گیا تھا۔ اب اس نے طے کیا کہ دن رات لگ کر اس کام کو مکمل کرے گا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے رنگ اور برش سنبھال لیے اور کام پر لگ گیا۔ 10 دن کے اندر اس نے تصویر مکمل کر لی۔ اس درمیان ورشا سے ایک ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ہوئی۔ دونوں نے رات کا کھانا کھایا، کافی پی، خوب گپیں ماری۔ 2-3 گھنٹے دونوں نے زبردست انجوائے کیا۔ جب وہ اٹھنے لگے تو ورشا اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ پلیز 1 منٹ۔ ساحل عمر دوبارہ بیٹھ گیا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے بیگ میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ورشا، خیریت تو ہے؟ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے تمہارے لیے، ممی نے بھیجا ہے، ورشا بیگ میں ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ کہاں گئی؟ ہاں یہ رہی۔ اس نے بیگ سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی۔ یہ ایک چاندی کی انگوٹھی تھی۔ اس میں بڑا سا کالے رنگ کا بیضوی پتھر لگا ہوا تھا۔
یہ لو۔ اس نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ممی کا خاص شوق ہے۔ ممی کو پتھروں کی بڑی پہچان ہے۔ وہ لوگوں کو پتھر دیتی رہتی ہیں۔ ان کے پاس بہت سے پتھر ہیں۔ تمہارے لیے انہوں نے پتھر بطور خاص منتخب کیا ہے۔ مجھ سے انہوں نے تمہارا پورا نام اور جنم دن دریافت کیا تھا۔ پھر وہ بڑی دیر تک سلیٹ پر آڑے ترچھے نقشے بناتی رہیں۔ پھر انہوں نے ایک کالا پتھر نکالا اور اسے خود ہی چاندی کی انگوٹھی میں جڑوایا۔ اتنی مہربان ہے وہ تم پر۔ تمہاری ممی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بطور خاص مجھ پر توجہ کی۔ لیکن اس انگوٹھی کا فائدہ کیا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میں انگوٹھی پہننے کا عادی نہیں ہوں۔ جانتی ہوں، پر ممی کا کہنا ہے کہ یہ انگوٹھی ساحل عمر کو نحوست سے بچائے گی۔ اس کا فن چمکے گا، وہ نام پیدا کرے گا، دولت اس کے قدموں میں نچھاور ہوگی۔ اچھا، اتنی خوبیاں ہیں اس انگوٹھی میں؟ تو لاؤ، تو میں پہنے لیتا ہوں۔ اس نے ورشا سے انگوٹھی لینا چاہی جو ابھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ایسے نہیں، وہ ادائے بے نیازی سے مسکرائی۔ پھر کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ میں خود پہناؤں گی، اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لو پہناؤ۔ ساحل عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ورشا نے انگوٹھی پہنانے سے پہلے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پھر مسکرا کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ انگوٹھی پہنتے ہی اس کے جسم میں سنسناہٹ سی ہوئی، اور جب اس نے انگوٹھی کے کالے پتھر کو قریب سے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ساحل عمر کو چمکتے سیاہ پتھر میں ایک شبیہ سی لہراتی نظر آئی، اور یہ صورت اس لال آنکھوں والی اور لمبی زبان والی خبیث عورت کی تھی جو اسے بچپن میں نظر آتی تھی۔ یہ شکل بس ایک لمحے کو نظر آئی تھی۔ اب نہ اس کے جسم میں سنسناہٹ تھی اور نہ ہی انگوٹھی میں وہ خبیث عورت۔ کیسی ہے؟ ورشا نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، بہت پیاری، ساحل عمر نے رسماً تعریف کی۔ اب اتارنا مت، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ممی نے کہا ہے کہ اس انگوٹھی کو ایک بار پہننے کے بعد اتارا نہیں کرتے۔ ایک تو پتھر کا اثر زائل ہو جائے گا، دوسرے فائدے کے بجائے نقصان شروع ہو جائے گا۔ ورشا نے اسے خوفزدہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں اتاروں گا۔ ایسی اچھی انگوٹھی کو اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحل عمر نے کہا۔ آؤ اب چلیں۔ ان 10 دنوں میں بس یہی ایک ملاقات تھی۔ ورشا نے چاہا بھی تھا کہ وہ اگلی ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لے، لیکن ساحل عمر نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ ایک پینٹنگ پر کام کر رہا ہے، اب اسے ختم کیے بنا نہیں ملے گا۔ ورشا کو یہ بات بری لگی تھی۔ وہ اس کے بجائے پینٹنگ کو اہمیت دے رہا تھا، لیکن ورشا نے اس بات کا اظہار نہ کیا۔ وہ جس مشن پر تھی وہاں صبر و تحمل کی ضرورت تھی۔ جس رات ہکال کی تصویر مکمل ہوئی، اس کے دوسرے دن ورشا کا فون آیا۔ ہاں رانجھن؟ جی ہیرینی، واہ آ گئے لائن پر۔ ورشا زور سے ہنسی۔ کیا کروں، تم رانجھن کہنا ہی نہیں چھوڑتی۔ اب میں تمہیں ہیر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے رانجھن کہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تمہارے منہ سے ہیرینی کہنا اچھا نہیں لگتا۔ جب تم ورشا کہتے ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف بارش ہونے لگی ہو، پیار کی بارش۔ ورشا بولی۔ اچھا جی، نہیں کہوں گا آپ کو ہیر، میرا قصور معاف کر دیں۔ وہ درخواست گزار ہوا۔ قصور اتنی آسانی سے معاف نہیں ہو سکتا، اس نے ادا دکھائی۔ پھر کس طرح ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ آج ہم سے ملو، جواب ملا۔ اچھا بولو کہاں، میں راضی ہوں۔ اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ تمہارے گھر آ جاؤں؟ ورشا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ زہے نصیب، وہ خوش ہوا۔ پتہ سمجھاؤ، وہ بولی۔ ساحل عمر نے اسے اچھی طرح سے پتہ سمجھا دیا۔ وہ شام کو وقت مقررہ پر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ ساحل کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ ورشا کم از کم 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے گی۔ ایک تو نئی جگہ پہنچنا تھا، پھر ادائے بے نیازی بھی تو دکھانا تھی۔ ساحل عمر نے گیٹ کھولا تو ورشا اپنی گاڑی دیوار کے سائے میں پارک کر چکی تھی اور اب عین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ ساڑھی اور کالا بلاؤز، گورا بدن۔ وہ قیامت تو تھی ہی، لیکن آج یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ قیامت اس پر ٹوٹ پڑی ہو۔ اسے دیکھ کر ساحل کا سانس ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ مسکرائی۔ سرخ دبیز ہونٹوں کے درمیان آبدار موتی چمکے۔ اس نے اپنی ساڑھی کے ٹھیک پلو کو مزید ٹھیک کیا، نتیجے میں وہ اس کے شانے سے ڈھلک گیا۔ اس کا مرمری بازو اریاں ہو گیا۔ اس نے بغیر آستین کا
اور گہرے گلے کا چھوٹا سا بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ پلو ٹھیک کر کے اس نے اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے ساحل کو دیکھا اور اپنا حسین ہاتھ پیشانی تک لے جا کر آداب کیا۔ وہ اس کی ادا پر مر مٹا۔ آئیے، تشریف لائیے، ساحل عمر نے گیٹ کے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی ہوں نا؟ وہ اپنی نازک کمر لچکاتی گیٹ میں داخل ہوئی۔ میرا خیال ہے تم اس دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو اپنے دوست سے ملنے ٹھیک وقت پر پہنچ گئی، ساحل عمر نے ہنس کر کہا اور پلٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ شکر ہے تم نے دوست تو کہا۔ ورشا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بولی، آج دوست ہوں تو کل وہ بن جاؤں گی۔ وہ کیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ابھی کیا بتاؤں؟ جب بن جاؤں گی تو بتاؤں گی۔ کتنا وقت لگے گا وہ بننے میں؟ ساحل عمر نے ہنس کر پوچھا۔ کبھی تو ایک لمحہ لگتا ہے اور کبھی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ بات کچھ آگے بڑھتی لیکن گھر کے دروازے پر اماں کھڑی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ورشا نے انہیں بہت احترام سے سلام کیا۔ ساحل عمر اپنی اماں کے بارے میں اسے تفصیل بتا چکا تھا۔ اماں نے بڑی تنقیدی نظر سے ورشا کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر ایک دم آگے بڑھیں، سلام کے جواب میں اسے دعائیں دیں اور ماشاءاللہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اندر لے کر چلیں۔ اماں کا چہرہ اس وقت دیکھنے والا تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عمر کی دلہن لے کر گھر میں داخل ہو رہی ہوں۔ اماں کا یہ سلوک دیکھ کر ورشا کچھ سمٹی اور لجائی سی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ ساحل عمر مسکرا کر کبھی اماں کو اور کبھی ورشا کو دیکھ رہا تھا۔ ساحل عمر کے گھر میں کوئی اجنبی مہمان آتا ہی نہ تھا۔ اگر کوئی تکلف والا بندہ آ بھی جاتا تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا، کوئی جاننے والا آتا تو ساحل اسے لاؤنج میں لے آتا۔ مسعود اور ناصر پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ان کے لیے گھر کا ہر گوشہ نشست گاہ تھا، جہاں چاہے بیٹھتے۔ اماں ورشا کو سیدھی لاؤنج میں لے آئی تھیں۔ ساحل عمر ابھی ورشا کو بیٹھنے کا اشارہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اماں فوراً بول اٹھیں، ارے یہاں کہاں بیٹھو گی؟ ساحل کا کمرہ تو وہ سامنے ہے، وہاں چلو۔ اور پھر اماں ورشا کا ہاتھ تھامے بڑے اطمینان سے ساحل عمر کے بیڈ روم میں داخل ہو گئیں اور پھر جلدی سے باہر نکلتے ہوئے بولیں، تم یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اماں کے جانے کے بعد بے اختیار دونوں کی نظریں ملیں اور وہ دونوں ہی کچھ سوچ کر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ یہیں بیٹھیں گی یا باہر چلیں گی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ یکایک ورشا کی آواز تبدیل ہو گئی۔ کون؟ ساحل عمر کو فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ وہ رشا ملوک کی تصویر پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کے ابرو کمان بن چکے تھے اور آنکھوں میں تیر اتر آئے تھے۔ پینٹنگ ہے، ساحل عمر نے سادگی سے جواب دیا۔ کس کی ہے؟ ورشا کے لہجے میں پریشانی شامل تھی۔ یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، ساحل عمر نے سادگی سے کہا۔ خیالی ہے؟ اس نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، ایک طرح سے خیالی ہی سمجھو، کئی تصویروں کو دیکھ کر بنائی ہے، ساحل عمر نے وضاحت کی۔ اوہ، ورشا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحوں کے لیے شک کا سانپ لہرایا تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ ورشا ہنس کر بولی، کہاں بیٹھوں؟ پورا کمرہ تمہارے لیے نگاہ منتظر بنا ہوا ہے، جہاں چاہے بیٹھو۔ تب وہ دھم سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، میرے پاس آؤ۔ ساحل عمر نے دیوار سے لگی ایک کرسی اٹھائی اور بیڈ کے نزدیک کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ کل یہ پینٹنگ مکمل کی ہے تم نے؟ ورشا کی نظریں اس تصویر پر گڑی تھیں۔ نہیں، یہ پینٹنگ تو میں نے کافی پہلے بنائی تھی۔ کل والی پینٹنگ میرے اسٹوڈیو میں ہے۔ ویسے اس پینٹنگ کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ اس کی پیشانی پر ٹیکا دیکھ رہی ہو؟ یہاں پہلے میں نے ایک بچھو بنایا تھا۔ بچھو؟ ورشا ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی لیکن نظریں اس کی تصویر پر ہی تھیں۔ ساحل عمر کی اچانک ہی اس پر نظر پڑی۔ وہ بیڈ پر تھا اور بڑے مزے سے ورشا کے ہاتھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل عمر بیڈ پر چلتے بچھو کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، ورشا، بچھو۔ بچھو کا نام سن کر ورشا بڑی پھرتی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس بچھو کو کس چیز سے مارے۔ بیڈ روم میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ اسے مار سکتا۔ شیلف میں کچھ کتابیں ضرور تھیں
پہلے اس نے سوچا ایک موٹی سی کتاب نکال کر اس پر دے مارے، لیکن وہ جانتا تھا کہ گدے کی وجہ سے بچھو کو چوٹ نہ لگے گی۔ پھر یکایک وہ کچن کی طرف بھاگا۔ چمٹے سے نہ صرف وہ اس بچھو کو پکڑ کر دبا سکتا تھا بلکہ وہ اس پر ضرب بھی لگا سکتا تھا۔ اس بچھو نے اپنی دم کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی اٹھائے جیسے سلام کر رہا ہو، پھر وہ اپنی جگہ گھوما۔ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، ورشا نے تنبیہ لہجے میں لیکن بہت آہستہ سے کہا۔ یہ حکم سنتے ہی وہ بچھو فوراً پلٹا اور بڑی تیزی سے بیٹھ کے دوسری طرف چلا گیا۔ ساحل عمر کمرے میں داخل ہوا تو وہ بچھو بیٹھ کے دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی۔ وہ چمٹا لے کر بیٹھ کے دوسری طرف بھاگا۔ نہیں ساحل، اسے مارنا نہیں، ورشا ایک دم چیخی۔ ساحل عمر کا اٹھا ہوا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ وہ بچھو قالین پر اس کی رینج میں تھا، وہ اگر زور سے اس پر چمٹا مار دیتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ بچھو کے لیے اتنا وقت بہت تھا۔ وہ بڑی تیزی سے سائڈ ٹیبل کے پیچھے غائب ہو گیا۔ تم نے اس بچھو کو مارنے سے مجھے کیوں روک دیا؟ ساحل عمر حیران تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا نقصان ہو۔ اول تو وہ آئندہ تمہارے اس گھر میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی جائے تو مارنا ہرگز نہیں، ورنہ بہت تباہی پھیلے گی۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، ورشا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم سے باہر لائی۔ اتنے میں اماں ہانپتی کانپتی آئیں اور ساحل عمر کے ہاتھ سے چمٹا لے کر بولیں، کیا ہوا ساحل؟ کچھ نہیں اماں۔ ساحل عمر انہیں کیا بتاتا؟ پھر یہ چمٹا کچن سے کیوں لے کر بھاگے؟ اماں یہ بیڈ روم میں روٹی پکانے کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، ورشا نے ہنس کر بات بتائی۔ عجیب ہو تم بھی، اماں واپس جاتے ہوئے بولیں، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ پھر اماں جاتے جاتے پلٹیں اور گویا ہوئیں، چلو ڈائننگ ٹیبل پر چلو، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے۔ ڈائننگ ٹیبل چائے کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ ورشا ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، خاصا تکلف کر لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اماں کا کمال ہے۔ ساحل عمر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہارا جمال ہے۔ اماں کی پیچھے سے آواز آئی، ان کے ہاتھ میں چائے کی کیتلی تھی۔ واہ اماں کیا بات کہی، قسم سے ایک چائے کا مزہ آ گیا۔ ساحل عمر نے ہنس کر کہا، آپ کچھ اس تصویر کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ورشا نے فوراً موضوع بدلا۔ او ہاں، ساحل عمر کو جیسے یاد آ گیا۔ پھر اس نے رشا ملوک کی پینٹنگ کی داستان الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ البتہ اس نے رشا ملوک کے خواب میں آنے کا ذکر گول کر دیا۔ یہ ساری رودات سن کر ورشا کے چہرے پر کچھ فکرمندی کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن وہ ان آثار کو بڑی خوبصورتی سے دبا گئی۔ چائے پینے کے بعد ورشا مناف نے اس کا اسٹوڈیو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیوں اپنا اسٹوڈیو نہیں دکھاؤ گے کیا؟ اس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ضرور، آؤ میرے ساتھ، کل میں نے ایک نئی پینٹنگ مکمل کی ہے، وہ بھی دیکھ لینا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسٹوڈیو کا لاک کھول دیا۔ ورشا اور ساحل کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا۔ چیتے کی تصویر مکمل کرنے کے بعد اس نے بورڈ دیوار کی جانب کھسکا دیا تھا۔ دیوار بالکل خالی تھی۔ یہ ایک لائف سائز پینٹنگ تھی۔ اس میں چیتا اپنی تمام تر جزائیت کے ساتھ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چیتا اب قدم اٹھا کر آگے آ جائے گا۔ ساحل عمر نے اس پینٹنگ پر بہت محنت کی تھی۔ اس محنت کا نتیجہ سامنے ظاہر تھا، ایک جیتا جاگتا چیتا۔ بازغر کی فرمائش پر یہ تصویر بنائی گئی تھی۔ وہ ساحل عمر کو ایک ٹیلی فون نمبر دے کر گیا تھا کہ وہ تصویر مکمل ہونے پر اسے اطلاع دے دے۔ وہ آ کر لے جائے گا اور منہ مانگا معاوضہ ادا کر جائے گا۔ ساحل عمر نے اسے ابھی ٹیلی فون نہیں کیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ورشا کے جانے کے بعد اسے اطلاع دے دے گا کہ کل کسی وقت آ کر وہ پینٹنگ اٹھا کر لے جائے۔ ساحل عمر آگے تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ تصویر۔ ورشا اس کے اسٹوڈیو پر ایک نظر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ساحل عمر کے اشارہ کرنے پر وہ تہکال کی تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی ورشا نے ایک نظر دیکھا ہی تھا کہ ایک دم اس کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ ورشا کو اچانک کیا ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے باہر نکل آیا۔ ورشا ٹی وی لاؤنج میں ایک صوفے پر بے دم سی پڑی تھی۔ کیا ہوا ورشا؟ ساحل عمر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔
اماں بھی پریشان ہو کر ان کے قریب آ گئیں۔ اے کیا ہوا بھیا؟ ساحل اس کمرے کا دروازہ فوراً لاک کر دیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا۔ ساحل عمر فوراً اٹھا۔ میں کرتی ہوں، اماں نے جلدی سے کہا۔ تم بیٹھو۔ آخر ہوا کیا؟ وہ چیتا تصویر سے باہر نکل آیا تھا، وہ مجھ پر جھپٹنا چاہتا تھا، اس نے حیرت میں ڈالنے والا بیان دیا۔ یا اللہ خیر، ایک اور نئی مصیبت، ساحل عمر بڑبڑایا۔ ورشا تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ذرا آؤ میرے ساتھ۔ میں اب اس کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی، ورشا نے سختی سے منع کر دیا۔ اچھا میں خود جا کر دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر ساحل عمر تیزی سے اٹھ گیا۔ اماں دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس نے روک دیا۔ اماں ایک منٹ۔ اس نے کمرے میں جا کر تہکال کی تصویر کو دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ اس نے پھر خود اپنے ہاتھ سے اسٹوڈیو کا دروازہ لاک کیا اور ورشا کے پاس آ گیا۔ ورشا اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، میں ٹھیک کہہ رہی تھی نا؟ جی بالکل نہیں، تصویر تو جوں کی توں موجود ہے، یقین نہ آئے تو چل کر دوبارہ دیکھ لو، کسی قیمت پر نہیں، اب میں ہرگز اس تصویر کو نہیں دیکھوں گی، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، مت دیکھو، لیکن ڈرو مت، وہ محض ایک تصویر ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ ساحل عمر نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے جو دیکھا وہ کچھ اور ہی تھا، ممی کا خیال ٹھیک تھا۔ کیا کہا تھا ممی نے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ممی نے کہا تھا کہ ساحل کے گھر مت جاؤ، اس کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم پریشان ہو جاؤ گی۔ وہی ہوا، ممی کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی، یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارے ورشا کچھ دیر تو اور رکو، اس نے التجا کی۔ نہیں ساحل، اب جانا ہی ہوگا، میں تم سے جلد ملوں گی، اوکے پھر۔ ساحل عمر ورشا کے رویے کو سمجھ نہ سکا۔ جب وہ آئی تھی تو بہت خوش تھی، لگتا تھا کہ بہت دیر بیٹھ کر جائے گی، لیکن اب وہ کچھ اس طرح اکھڑی تھی کہ چند منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تہکال کی تصویر دیکھ کر ڈر گئی تھی، پتہ نہیں اس نے تہکال کی تصویر میں کیا دیکھ لیا تھا۔ ساحل عمر اب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ وہ تصویریں بنانا چھوڑ دے، حد ہو گئی تھی۔ جو تصویر بنا رہا تھا وہ پراسرار ثابت ہو رہی تھی، لیکن یہ سلسلہ ابھی انہی 2 تصویروں سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے تو کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ورشا تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کر ساحل عمر نے اس سے پوچھا، ورشا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم گاڑی ڈرائیو کر لو گی یا میں گھر تک چھوڑ آؤں؟ نہیں تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے ایک اچھی ملاقات بوریت میں تبدیل ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، ورشا نے عجیب سے انداز میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گئی۔ ساحل عمر گاڑی کی سرخ بتیاں دیکھتا رہ گیا۔ ورشا جب توقع کے خلاف جلد گھر پہنچ گئی تو برکھا نے گیٹ کھولتے ہی سوال کیا، کیا ہوا؟ ممی اندر تو آنے دو، بتاتی ہوں، ورشا نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ۔ برکھا گیٹ کے سامنے سے ہٹ گئی۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد جب ورشا برکھا کے بیڈ روم میں پہنچی تو وہاں عجیب سی بو آ رہی تھی۔ ممی تمہارے کمرے میں بو کیسی ہے؟ ورشا نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ورشا اپنی بات کرو، برکھا کے ایک دم تیور بدل گئے۔ بس ممی کیا بتاؤں، یوں سمجھو کہ مجھے کمرے سے نکلنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو میں تو گئی تھی۔ ورشا نے یہ کہہ کر ساحل عمر کے گھر میں اس پر کیا بیتی مختصراً احوال کہہ سنایا۔ برکھا نے ساری بات سن کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور پھر بولی، ورشا تجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی، اگر تو اس منحوس کی تصویر مکمل ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میرا نام بھی برکھا ہے، میں کرتی ہوں اس کا انتظام۔ ممی تم کیا کرو گی؟ ورشا فکر مند ہو کر بولی، بتاتی ہوں کیا کروں گی۔ یہ بتا اس نے میری دی ہوئی انگوٹھی تو نہیں اتار دی؟ برکھا نے پوچھا۔ نہیں وہ اس کے ہاتھ میں تھی، ورشا نے تصدیق کی۔ اچھا، وہ کسی قدر خوش ہو کر بولی، یہ بھی اچھا ہے، لا ذرا مجھے ٹیلی فون اٹھا دے۔ ورشا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیلی فون برکھا کی طرف بڑھا دیا۔ برکھا اطمینان سے بیڈ پر بیٹھ کر کسی کو ٹیلی فون ملانے لگی۔ ہاں واسم کیسے ہو؟
برکھا نے ادھر سے ٹیلی فون اٹھانے پر خوش اخلاقی سے کہا، میں ٹھیک ہوں برکھا جی، آپ حکم فرمائیں۔ اس نے فرما برداری سے کہا، واسم، میں فون ورشا کو دیتی ہوں، وہ تمہیں ایک پتہ سمجھائے گی، اس پتے کو اچھی طرح سمجھ لو، لکھ لو، پھر میں بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر برکھا نے ریسیور ورشا کی طرف بڑھا دیا اور بولی، واسم کو ساحل عمر کے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دو۔ ورشا نے ریسیور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، ممی کیا کرنے لگی ہو؟ سوال نہیں۔ برکھا کی بھویں ایک دم کمان بن گئیں۔ ورشا نے واسم کو اچھی طرح ساحل عمر کے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ پتہ سمجھنے کے بعد واسم نے کہا، برکھا جی کو فون دیجیے۔ اچھا، ورشا نے کہا۔ پھر برکھا کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے بولی، لو ممی بات کرو۔ ہاں واسم، پتہ سمجھ میں آ گیا؟ برکھا نے سوال کیا۔ جی سمجھ گیا، اس نے کہا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے اس بات کو غور سے سن لو، جیسا میں کہتی ہوں اس پر حرف بہ حرف عمل کرو۔ یہ کہہ کر برکھا نے اسے پورا منصوبہ سمجھایا۔ واسم نے ساری بات اچھی طرح سمجھ کر کہا، ہو جائے گا، اور آج رات ہی ہو جائے گا۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، برکھا نے تنبیہ کی۔ فکر نہ کریں، آپ اتنا بتائیں کہ کیا اسے آپ کے بنگلے پر پہنچایا جائے یا نہیں، اپنی تحویل میں رکھنا۔ برکھا نے اس کی بات کاٹی اور پھر حکم دیا، کام ہونے کے بعد اطلاع دو گے تو پھر بتاؤں گی کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے برکھا جی، واسم نے انتہائی فرما برداری سے کہا۔ ٹیلی فون بند کر کے برکھا نے ورشا کو اشارہ کیا۔ ورشا نے فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بولی، ممی میں کپڑے چینج کر لوں؟ ہاں جاؤ میری جان، برکھا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ کیا بات کرتی ہو ممی، تم کون سی بوڑھی ہو؟ اب بھی تمہاری جوانی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ورشا نے ہنس کر کہا، اور کمر لچکاتی ہوئی برکھا کے کمرے سے نکل گئی۔ رات کا کھانا کھا کر ساحل عمر نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے باہر ٹہل آئے۔ پھر اسے ایک دم بازغر کا خیال آیا، اسے تصویر کے مکمل ہونے کی اطلاع دینا تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے اس سے ٹیلی فون پر بات کرے، پھر ٹہلنے جائے۔ وہ اپنے آرٹ روم کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ لائٹ جلا کر سب سے پہلے اس نے تہکال کی تصویر پر نظر ڈالی۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ بازغر کا ٹیلی فون نمبر کہاں ہے۔ اسے یاد آیا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے پینسل سے کسی رسالے پر نوٹ کیا تھا، اور یہ سوچ کر نوٹ کیا تھا کہ وہ بعد میں اسے اپنی ڈائری میں اتارے گا، لیکن وہ ایسا کرنا بھول گیا، اور اب اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے کس رسالے پر لکھا تھا۔ کمرے میں بے شمار رسالے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان بکھرے رسالوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا، لیکن تلاش کے باوجود اسے ٹیلی فون نمبر نہیں ملا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ٹیلی فون نمبر آخر کہاں گیا؟ وہ مایوس ہو کر کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک دم اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے ایک رسالے پر پڑی۔ یہ وہ رسالہ تھا جس پر فون نمبر لکھا تھا۔ اس ٹیلی فون نمبر کے لیے اس نے زیادہ تر رسالوں کے سرورق دیکھ لیے تھے، جبکہ وہ رسالہ اوپر ہی میز پر رکھا تھا۔ اس رسالے پر بھی اس نے نظر ماری تھی، لیکن اس وقت یہ نمبر نظر نہیں آیا تھا۔ رسالہ اٹھا کر جب اس نے نمبر دیکھا تو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس ٹیلی فون نمبر کے درمیان سے 2 ہندسے مٹے ہوئے تھے، اتنے دھندلے ہو گئے تھے کہ ان کا سمجھنا مشکل تھا۔ یہ نمبر کیونکہ پینسل سے لکھا ہوا تھا، اس لیے 2 ہندسوں کا مٹ جانا بعید از قیاس نہیں تھا، لیکن پریشان کن ضرور تھا۔ اس نے غور سے ان مٹے ہوئے ہندسوں کو دیکھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ربر مار دی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب بازغر کو ٹیلی فون کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ بازغر سے اب اسی صورت میں رابطہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی تصویر کے بارے میں دریافت کرے۔ ٹیلی فون نمبر سے مایوس ہو کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کو لاک کر دیا اور گھر سے باہر نکل کر لان میں ٹہلنے لگا۔ اپنی ان 2 تصویروں کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بنے بچھو نے ناقابل یقین واقعات سے دوچار کیا تھا، اور اب اس چیتے کی پینٹنگ نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بازغر جھپٹا تھا، اس نے بچھو کو مارنا چاہا تھا، اور اس چیتے والی تصویر کو دیکھ کر ورشا ڈر گئی تھی۔ بقول اس کے اسے دیکھ کر چیتا اس پر جھپٹا تھا۔ وہ تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصویریں اس نے بہت محنت سے بنائی تھیں، وہ جاندار دکھائی دیتی تھیں۔ اب اس نے یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ تصویریں متحرک ہو جائیں، ان میں جان پڑ جائے۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے جب کافی دیر ہو گئی تو اماں نے باہر آ کر جھانکا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا
ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ جب ساحل عمر ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس کے چہرے پر اچھی طرح پھونک ماری اور پھر بولی، کیا آج رات بھر ٹہلنے کا ارادہ ہے؟ نہیں اماں، بس جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ چلو پھر تم اندر جاؤ، میں باہر کی لائٹیں وغیرہ بند کر کے آتی ہوں، اماں بولی۔ اماں میں بند کر کے آ جاؤں گا، ساحل عمر نے خواہش ظاہر کی۔ نہیں بھائی، میں خود کروں گی، پتہ نہیں تم ٹھیک سے بند کرو گے کہ نہیں۔ دوسرے میں کاہل نہیں بننا چاہتی، ذرا چلتے پھرتے رہنا چاہتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ اچھا اماں، ساحل نے مسکرا کر کہا، آپ اپنی جان بنائیں، میں اندر چلتا ہوں۔ ساحل عمر نے اپنے بیڈ روم میں آ کر لائٹ آن کی۔ لائٹ جلاتے ہی اس کی نظر ریشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز رینگ کر فریم کے پیچھے گئی ہے۔ وہ تیزی سے دوڑ کر تصویر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے جھانک کر فریم کے پیچھے دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایک وہم سمجھ کر اس نے ذہن جھٹک دیا اور کیسٹوں کی قطار میں سے کوئی کیسٹ نکالنے کے لیے ان پر نظر ڈالنے لگا۔ ایک کیسٹ منتخب کر کے اس نے ڈیک میں لگا دی۔ آواز دھیمی تھی، پھر بھی احتیاطاً کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اماں ڈسٹرب نہ ہوں۔ پھر اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اطمینان سے لیٹ کر گانے سننے لگا۔ گانے سنتے سنتے اسے نیند نے آ لیا۔ کیسٹ ختم ہونے کے بعد ڈیک خود بخود آف ہو گیا۔ پھر وہی منظر، وہی فضا، نیلا آسمان، خوبصورت برف پوش پہاڑ، تیز رفتار چشمہ، چشمے میں پڑے بڑے بڑے پتھر اور ایک بڑے پتھر پر بیٹھی ریشا ملوک، وہی سفید ریشمی لبادہ، ذرا فاصلے پر بہتے پانی میں کھڑا چیتا۔ چیتے کو دیکھ کر ساحل عمر نے فوراً پہچان لیا کہ وہ تہکال ہے۔ اسے تہکال کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ چیتے کے نزدیک کھڑے ہونے کے باوجود ریشا ملوک بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اسے چیتے کا ذرا سا بھی ڈر نہ تھا۔ تب ساحل عمر نے اسے آواز دی، ریشا ملوک۔ ریشا ملوک نے جب مڑ کر ساحل کی طرف دیکھا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ارے ریشا ملوک، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا، تم رو رہی ہو؟ پھر وہ تیزی سے اس پتھر کی طرف بڑھا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ پانی سے گزر کر پتھر کے نزدیک پہنچا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بادل کا ٹکڑا کہیں سے نمودار ہوا۔ وہ گہرے بادل میں چھپ گئی اور وہ بادل اسے لے اڑا۔ اب وہاں خالی پتھر تھا اور وہ چیتا ایک بڑے پتھر پر اپنی دونوں ٹانگیں رکھے انگڑائی لے رہا تھا۔ اس نے بھی ساحل عمر کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا۔ اچانک اسے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ تب پتہ چلا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، ساتھ ہی اس کا نام بھی پکار رہا ہے۔ وہ فوراً اٹھا۔ یہ تو اماں کی آواز تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر اماں پریشان کھڑی تھیں۔ خیریت ہے اماں، کیا ہوا؟ ساحل عمر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل، گیٹ پر کوئی ہے، کئی بار بیل ہو چکی ہے، اماں نے بتایا۔ اسی وقت ایک مرتبہ پھر بیل کی آواز سنائی دی۔ ساحل عمر نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 2 بج رہے تھے۔ یہ رات کے 2 بجے اس کے دروازے پر کون آ گیا؟ لائیں اماں، چابی دیں، میں دیکھتا ہوں۔ ساحل، گیٹ کھولنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لینا کہ کون ہے، اماں نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ گیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس نے آواز لگائی، کون؟ صاحب جی، دروازہ کھولیں، میں برابر کے بنگلے کا چوکیدار ہوں۔ ادھر سے آواز آئی۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ صاحب جی، آپ دروازہ تو کھولیں، بتاتا ہوں، جلدی کریں، ہمارے صاحب پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل کے دورے کا سن کر ساحل عمر نے جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی 4 نقاب پوش تیزی سے اندر آئے۔ ایک نے کلاشنکوف کی نال اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، چلو اندر چلو۔ ایک نقاب پوش نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا اور پھر وہ چاروں سے کلاشنکوف کی زد پر لیے گھر کی طرف بڑھے۔ اماں گھر کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ انہوں نے صورتحال گھمبیر دیکھی تو وہ لپک کر آگے بڑھیں اور التجا آمیز لہجے میں بولی، اے بھیا، میرے ساحل کو کچھ مت کہنا، اگر مارنے آئے ہو تو مجھے مار دینا، تو گھر کی جو چیز لے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ بڑھیا بڑی عقلمند معلوم ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک نقاب پوش ہنسا، بڑی بھی، ہم تمہاری جان لے کر کیا کریں گے؟ تم ویسے ہی قبر میں پیر لٹکائے بیٹھی ہو، چلو تم بھی اندر چلو۔ دوسرے نقاب پوش نے اماں کو بھی نشانے پر لے لیا۔ گھر کے اندر آ کر انہوں نے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔
لاؤنج میں آ کر انہوں نے ساحل عمر کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کس طرح گفتگو کا آغاز کرے۔ M1 ایک نقاب پوش اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ وہ نقاب پوش جس کا نام M1 تھا جھک کر بولا، گھر کا جائزہ لو، دیکھو ہمارا مال کہاں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ M1 یہ کہہ کر پہلے ڈرائنگ روم میں گیا، اس کے بعد اس نے گھر کا چپا چپا دیکھ ڈالا، پھر واپس آیا۔ ہاں کیا ہوا؟ گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں۔ دوسرے ہمارا مال کھلے کمروں میں نہیں، ایک کمرہ لاک ہے، ممکن ہے وہ وہاں ہو۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بالآخر ساحل عمر کو بولنا پڑا۔ فی الحال بند کمرے کی چابی، ایک نقاب پوش بولا جو شاید ان کا چیف تھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں کھولتی ہوں کمرہ۔ ساحل عمر کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اماں بول پڑیں اور وہ ساحل عمر کے اسٹوڈیو کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے چابی میز کی دراز سے نکال کر جلدی سے کمرہ کھول دیا۔ M2 اپنی کلاشنکوف کندھے پر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر گیا۔ وہ چند سیکنڈز کے بعد ہی باہر آ گیا۔ پھر اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، سر وہ اندر ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو بہت پیار سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں سے باندھ دو، چیف نے حکم دیا۔ ہمیں باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ساحل عمر نے کہا۔ آپ لوگ جو چیز یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں۔ مسٹر ساحل، ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا کہ خاموشی اختیار کریں، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، چلو اپنا کام کرو۔ دو نقاب پوشوں نے بیگ میں سے رسی نکال کر دونوں کو کرسیوں سے باندھ دیا۔ پھر وہ چیف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ اس نے چیتے کی تصویر پر ایک نظر ڈالی اور M1 سے مخاطب ہو کر کہا، اسے احتیاط سے اتار لو۔ M1 اور M2 نے مل کر وہ تصویر بورڈ پر سے اتار لی۔ چلو اسے گاڑی میں رکھو، چیف نے حکم دیا۔ جب وہ دونوں چیتے کی تصویر اٹھائے کمرے سے باہر نکلے تو ساحل عمر یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گیا۔ یہ کس قسم کے ڈاکو ہیں کہ بھرے ہوئے گھر میں سے محض ایک پینٹنگ اٹھا کر لیے جا رہے ہیں؟ اس تصویر میں ان کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ اس پینٹنگ کے بعد دوسری چیزوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہیں، اور ابھی اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، کیا پتہ جاتے جاتے وہ ان دونوں کو بھی اوپر پہنچاتے جائیں۔ بھائی اس تصویر کا آپ کیا کریں گے؟ ساحل عمر سے بولے بنا رہا نہ گیا۔ مسٹر ساحل، سوال کوئی نہیں، ہمیں مجبور نہ کریں، خواہ مخواہ آپ کے منہ میں کپڑا ٹھونسنا پڑے گا، چیف نے اسے تنبیہ کی۔ ساحل خاموش رہو، اماں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ کچھ دیر کے بعد جب چیف کو یقین ہو گیا کہ چیتے کی تصویر گاڑی میں بحفاظت رکھی جا چکی ہے تو اس نے ساحل عمر کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر ساحل ہم جا رہے ہیں، ہم نے آپ کے گھر سے صرف ایک پینٹنگ اٹھائی ہے، ہم چاہتے تو یہاں سے بہت کچھ لے جا سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم اب جا رہے ہیں، گھر کا دروازہ اور باہر کا گیٹ کھلا رہے گا، آپ لوگ صبح تک اس کرسی پر براجمان رہیں، صبح کوئی نہ کوئی گھر کے اندر آ کر آپ کو کھول دے گا، کھل جانے پر زیادہ پھیلنے کی کوشش مت کیجیے گا، ویسے بھی ایک تصویر کی چوری کی رپورٹ کوئی تھانے دار لکھنے پر راضی نہ ہوگا، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ ساحل عمر نے کوئی جواب نہ دیا، وہ کیا جواب دیتا؟ نہیں بھیا تم جاؤ آرام سے، ہمیں پولیس میں رپورٹ لکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحل عمر چاہیں گے تو ایسی کئی تصویریں بنا کر پھینک دیں گے، اماں فوراً بولیں۔ وہ ڈاکوؤں کو مطمئن کر دینا چاہتی تھیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کی جائے۔ بڑھیا تم واقعی عقل مند ہو، ساحل کو قابو میں رکھنا، اگر انہوں نے ہڑبونگ مچانے کی کوشش کی تو یاد رکھو ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر چیف کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد ساحل عمر نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی، اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔